لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا ينكر الصلاة كما كان حقه بعد الخدا وزهده قصة ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بنا ہو بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کیسے بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کیسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شفاعِ یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حمید قسم امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین وقار حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالی نے اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح اس نے رزق کو تقسیم کیا ہے رب تعالی نے اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح اس نے رزق کو تقسیم کیا ہے رب تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے رب تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا رب تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور رب تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا لیکن دین
دیتا ہے جس سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ دنیا جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے، لیکن دین رب تعالیٰ اسی کو ہی عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے جس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی رب تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا، اس لیے اسے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، رب تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ جس سے بھلائی کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عنایت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آج ہر بندہ اسی کوشش میں ہے کہ میں ہر دن عزیز ہو جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں، میں تمام لوگوں سے بہتر بن جاؤں، کامیاب بن جاؤں۔ آج ہر بندے کی یہ خواہش ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں بہتر ہوں گا، کوئی کہتا ہے میرے پاس کوٹھیاں بنگلے ہوں گے تو میں بہتر ہوں گا، کوئی کہتا ہے میرے پاس جائیدادیں ہوں گی تو میں بہتر ہوں گا، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرکار نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سیکھ کے پھر دوسروں کو سکھاتا ہے، جو خود قرآن مجید سیکھتا ہے اور سیکھ کے پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مالدار بہتر نہیں ہے، جائیدادوں والا بہتر نہیں ہے، جس کے پاس کوٹھیاں بنگلے ہوں وہ بہتر نہیں ہے، جس کے پاس کاریں ہوں وہ بہتر نہیں ہے۔ رب کے ہاں بہتر وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھتا ہے اور پھر آگے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سامنے سی وقت اب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع یہ نہیں، آج ایک ہماری عادت ہے فضول گوئی، فضول گفتگو کرنا، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آج جس کے پاس بھی فرصت ہے وہ قرآن مجید نہیں پڑھے، وہ نوافل نہیں پڑھے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھے۔ جب بھی فرصت ملے گی فضول گوئی، فضول گفتگو، گلی میں کوئی مل گئے اس کے ساتھ کھڑا ہو، ایسی گفتگو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی ثواب ہی نہیں۔ بیٹھک پر گیا، دو چار آدمی پہلے بیٹھے ہوئے یہ بھی ساتھ مل گئے، فضول گفتگو، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ یہ زبان جو ہے، جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کبھی کبھار انسان کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو ہماری زبان سے جملے نکلتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ یہی زبان جب ہماری پھسل جاتی ہے ہماری دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بات چیت کرنا یہ چاندی ہو تو چپ رہنا سونا ہے، اگر بات چیت کرنا بالفرض چاندی ہو تو چپ رہنا سونا ہے۔ جو بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لیتا ہے یہ سونا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بے جا گفتگو کرنا،
فضول گوئی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کیا مقصد ہے اس کا؟ ہماری یہ جو عادت بن گئی ہے، ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا کہ ہم جس کی بھی غیبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت جس کے ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس بندے کی ہم غیبت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما رہا ہے۔ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں اور ہم اس چیز کے حقدار بن رہے ہیں کہ جنت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہم سیدھے جہنم میں دھکیلے جائیں۔ کیا مقصد ہے ہمارا؟ بھائی اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں شروع ہو جانا، جی وہ فلاں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا بھی، ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں اور چغلیاں کرنا، مجھ سے بات سنی، آگے وہاں جا کے بتائی، اور اس سے سنی، مجھے آ کے بتائی، اور سرکار نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہی جو ہمیں فرصت مل رہی ہے، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، خدا کی قسم کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے اور ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ہماری دنیا بھی بن جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یہ جو ہم جملے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مقولہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کم بولتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے، بولتا کم ہے، بہت تھوڑی گفتگو کرتا ہے، اپنے مقصد کا کلام کرتا ہے، لیکن کام زیادہ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت سجدے میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں رہتا ہے، وہ کام زیادہ کرتا ہے، بولتا کم ہے۔ اور امام اوزائی فرماتے ہیں کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ کام بہت کم کرتا ہے اور بولتا بہت زیادہ ہے۔ تھوڑا سا کام کیا، ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، میں نے مسجد میں اتنے پیسے دیے، جب تک اسے جو ملے گا میں نے مسجد کی خدمت کی ہے جی، میں نے 10,000 روپے مسجد میں دی۔ بھائی اس سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میں دکھاوے کے لیے میں نے مسجد میں پیسے دیے، میں نے دکھاوے کے لیے جنازہ گاہ میں پیسے دیے؟ ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آج کل یہ کڑوی باتیں ہوتی ہیں لیکن بتانی پڑتی ہیں۔ آج کل جو آدمی کم بولتا ہے، جو اپنے مقصد کی بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑا ڈھیلا ڈھالا ہے، بہت شریف ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی چستی کون ہے، کوئی چلاکی کون ہے۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو بچے گا اس چیز تو کہ یار زیادہ بولاں گا، زیادہ گفتگو کراں گا تے میرے زبان تو ایسے موتی جھڑکیں گے کہ میری اپنی زندگی خراب ہو جائے۔ لیکن اساں کدی اس چیز والے پاسے سوچے نہیں، اساں دے جی تو بالکل ہی گیا گزرا ہے جڑا بندہ کم بولتا۔ حالانکہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ کم بولتا ہے، کام زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بزرگوں کی زندگی، آپ ان کی سیرت پڑھیں تو وہ بہت کم بولا کرتے تھے، مقصد کی بات کی، بس آگے چل رہے۔ اور کئی یعنی کہ بزرگوں کے بارے میں اس طرح بھی آتا ہے کہ 20 سال 40 سال انہوں نے کبھی زبان سے دنیاوی گفتگو بھی نہیں کی، وہ کم بولتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری یہ عادت بن چکی ہے
کہ ہم جب تک فضول گفتگو نہ کریں ہمارا ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا۔ آج ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم اگر کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کریں ہمارا ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا۔ آج ہماری عادت بن چکی ہے کہ جب تک ہم کسی کی چغلی نہ کریں تو ہمارا ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ ذہن میں نہیں سوچا کہ یار وہ بندہ جو ہمارے ساتھ مل کے دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، شاید کہ وہ مجھے چیک کر رہا، شاید اس کو کسی نے بتایا ہو کہ جناب فلاں بندہ جو بڑا غیبت کرتا ہے، بڑا چغلیاں کھاتا ہے، اور وہ بندہ اس کے سامنے آگے اسے گفتگو کر رہا ہے، وہ صرف یہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یہ بندہ غیبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ آپ تو اس کی نظروں سے گر جائیں گے، ہم اس کی نظروں سے گر جائیں گے کہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی یار یہ بندہ غیبتی، یار واقعی یہ بندہ چغل خور ہے، تو ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو اس لیے امیر علیہ سنت حضرت مولانا الیاس ستار قادری رضی اللہ عنہ فیضان سنت میں نقل فرماتے ہیں کہ زبان پھسلنے سے پاؤں پھسلنے میں کم ہلاکت ہے۔ زبان پھسلنے سے پاؤں پھسلنے میں کم ہلاکت ہے کہ جب زبان پھسلتی ہے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جب پاؤں پھسلتا ہے اس سے بندہ گر جاتا ہے، مرتا تو نہیں ہے۔ بندے کا پاؤں پھسل جائے، گر جاتا ہے انسان، پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ مرتا تو نہیں ہے نا، لیکن جو زبان سے ہمارے جملے نکلے شاید کہ وہ ایسے جملے ہوں کہ ہم جو ہے ہلاک ہو جائے، ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے اور آخرت بھی خراب ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں آگے کہ جو بندہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو اس کا ذکر بار بار نہ کرے، اس کا ذکر بالکل نہ کرے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ بندہ زبان سے نکالتا ہے نا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، ہم شراب نہیں پیتے، شراب سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دوست ہیں وہ شراب پیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو بھی ملا شراب کی باتیں، شراب کی باتیں۔ تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود شرابی بن جاتا ہے۔ میں کئی ایسے آدمیوں کو دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے انہوں نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکالے اور وہی ان کے ساتھ ہوا۔ تو اس لیے جو بندہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر بات چیت کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ اگر ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، ہم سے کوئی بحث کرتا ہے، اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہم چپ ہو جائیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ ویسے ہی جناب بحث شروع کر دیں اور ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نے بھی بحث شروع کر دی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ہم دار اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہاں بسا اوقات ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اور ہماری ہم سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، ہماری گھریلو جو عادت ہوتی ہے، جب ہم نے اپنے بیوی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت جب بڑھتی ہے، ایسا مقام آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اور ہم کئی بار طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں، جی تو مجھ پر حرام ہو گئی،
یعنی ایسے کی نئی لفظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے، اور ہم سر عام اپنے گھروں میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو ہماری ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ حجاج بن یوسف ثقفی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ خلفائے بنو امیہ کا ایک ظالم گورنر، خونخوار سفاک آدمی حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف ثقفی جس نے اپنی تلوار سے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، اپنی تلوار سے، اور جو اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کا تو شمار ہی نہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن ساری امتیں اپنے ظالم لوگ لے کے آئیں گے اور ہم ایک حجاج بن یوسف کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو حجاج بن یوسف سب پہ بھاری ہوگا۔ اتنا بڑا ظالم انسان حجاج بن یوسف۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زبان سے جو جملے نکلتے ہیں کبھی ہماری زندگی سنور جاتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس سے ہماری دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ حجاج بن یوسف ثقفی جس نے لاکھ انسانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا اور جو اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کا تو شمار ہی نہیں۔ سامعین ذی وقار، جب یہ حجاج بن یوسف کینسر کی خبیث بیماری میں مرنے لگا تو اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی فإن الناس یقولون انک لا تغفر۔ یہ دعا اس کی زبان پر جاری ہو گئی۔ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا خونخوار گورنر جب مرنے لگا تو اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، اللہم اغفر لی فإن الناس یقولون انک لا تغفر۔ اے میرے اللہ مجھے بخش دے کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، سب لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حجاج بن یوسف ثقفی کی زبان سے مرتے وقت کی یہ دعا بہت اچھی لگی اور ان کو حجاج کی موت پر رشک ہونے لگا، رشک ہونے لگا آپ کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، کہ حجاج بن یوسف ثقفی کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے۔ اتنا بڑا ظالم گورنر، ان کی زبان سے ایسے کلمات کیسے جاری ہو سکتے؟ رشک ہونے لگا ان کو۔ اور جب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا کہ حجاج بن یوسف کی مرتے وقت زبان سے یہ دعا جاری ہو گئی، آپ نے تعجب سے فرمایا کہ حجاج بن یوسف نے جو دعا مانگی تھی، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ شاید اب رب تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہوگا۔ یہ دعا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اور لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، یہ اس کی زبان سے اچانک یہ کلمات جاری ہو گئے۔ امام حسن بصری جو فرماتے تھے کہ قیامت کے دن
آئیں گی نا اور ہم ایک حجاج بن یوسف کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو حجاج بن یوسف کا پلڑا بھاری ہوگا، اتنا بڑا ظالم۔ اب وہی امام حسن بصری آپ فرما رہے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی، کیونکہ کلمات ہی ایسے ان کی زبان سے نکل گئے۔ بھائیو، یہ زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں نا، کبھی زندگی بن جاتی ہے، کبھی یہی الفاظ ہماری آخرت سنوار دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہی جو جملے ہماری زبان سے نکلتے ہیں، ہماری دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی بولیں، ہماری گفتگو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ فضول گفتگو میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے جب بھی گفتگو کریں تو ایسی گفتگو کریں جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، ویسے آپ آج کل دیکھیں جی انٹرنیٹ کے پیکج آ گئے، وہ جناب وہ جو ہے گھنٹہ گھنٹہ فری، یہ مہینہ مہینہ فری کال۔ مجھ سے نا میرے رشتہ دار بہت ناراض اس لیے کہ جی یہ ہمیں کال نہیں کرتا اور کال اٹھاتا بھی نہیں۔ میری والدہ کو شکایت بھی کی، لیکن میری والدہ نے کہا کہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ فون پر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سامنے کوئی گفتگو ہو تو کر لیتا ہے، ویسے اس کا مزاج ایسا ہے۔ مجھے یہ فون اچھا نہیں لگتا، میں کال نہیں اٹھا، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ گھنٹے والا ہے بھائی، میں کاٹ دیتا ہوں۔ پیکج لگاتا ہوں، میں بھی لگاتا ہوں، پورے مہینے کا پیکج لگا صرف اپنی والدہ کے، کیونکہ وہ ہماری راہ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ماں اس دن چلا گیا تھا، عشاء تک میری ماں میرے انتظار میں کہ بیٹا مجھے کال کرے، لیکن اس کو بعد میں اس کے ذہن میں آیا کہ وہ تو باہر چلا گیا، وہ آج کال نہیں کرے گا۔ ماں جو ہے وہ انتظار میں رہتی ہے، تو اس لیے پیکج لگواتا ہوں، لیکن گھنٹے گھنٹے والی بات نہیں، بس اپنے مقصد کی بات کی، بس جی اللہ حافظ۔ اس لیے یہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، گلیوں میں کھڑے ہیں جناب، پارکوں میں بیٹھے ہیں، اور جناب او لمبی لمبی کالیں ہو رہی ہیں۔ یار اس سے ہمارا کیا مقصد ہے؟ فضول گفتگو۔ ہمارے ادھر قیدآباد میں ایک واقعہ ہوا، وہ اسی طرح کی گھنٹے کی کال تھی، تو اس نے کوئی کہہ دیا کہ آج دھماکہ ہوگا۔ اس نے کہہ دیا، ویسے وہ کوٹ واٹ ہوتے ہیں نا دوستوں کے آپس میں، آج دھماکہ ہوگا۔ پولیس پہنچ گئی، ٹھیک، کیونکہ وہ کال تو وہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ پہنچ گئی بھی کہاں دھماکہ ہونا ہے۔ نے بعد میں پتا چلا یار یہ تو دوست آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ایسی گفتگو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بندہ بھی یہ کالیں بہت زیادہ کرتا ہے اس کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، بس مقصد کی بات کریں، بس جی اللہ حافظ، زیادہ گفتگو نہ کیا کریں، اور اتنے جو ہے لمبے پیکج لگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری زبان سے جملے نکلتے ہیں کبھی کبھار ہماری زندگی بنا دیتے ہیں، ہماری آخرت بھی بنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ہماری زبان سے ایسے جملے بھی نکلتے ہیں کہ جو ہماری دنیا بھی خراب کر دیتے ہیں اور آخرت بھی خراب کر دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کا زمانہ ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور وہ اتنا گناہگار کہ کوئی اس کے نام اعمال میں نیکی تھی، اتنا بڑا گناہ، پوری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزارتا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت سفیان ثوری کو کہا کہ ان کا بھی میں نہیں پڑھوں گا جنازہ، اس کا اتنا بڑا گناہگار کہ ہم پر رب کا عذاب نہ آ جائے۔ اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے سفیان اٹھو،
اور جا کے میرے بندے کا جنازہ پڑھ۔ بڑے حیران، کیا بات ہو گئی؟ اس کے گھر میں جاتے ہیں، اس کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کیا اس آدمی نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نیکی نہیں کی، پوری زندگی رب کی نافرمانی میں گزارتے۔ آپ واپس آ گئے، پھر آواز آئی، اے سفیان اٹھو، میرے بندے کا جنازہ پڑھو۔ پھر حضرت سفیان پھر چلے گئے۔ بھئی کئی نیکی شروع سے لے کر آخر تک کبھی اس نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کبھی اس نے نیکی کی نہیں، رب تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی۔ پھر واپس آ گئے، پھر آواز آئی، اے سفیان اٹھو، میرے بندے کا نماز جنازہ پڑھو۔ پھر چلتے ہیں، پھر جا کے کہتے ہیں کیا مرتے وقت اس کی زبان سے کوئی کلمے نکلے تھے؟ اس نے کہا ہاں نکلے تھے۔ جب یہ مرنے والا تھا نا، اس کی آنکھوں سے نا بڑے بڑے آنسو نکلے، اور اس کی زبان سے یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان سے کہ یا اللہ یہ بھی تیرا جہان ہے، وہ بھی تیرا جہان ہے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں گناہگار بندہ، یا رب ذوالجلال یہ بھی تیرا جہان ہے، وہ بھی تیرا جہان ہے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ اور ادھر آنسو سے جو ہے آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ رب تعالیٰ نے جو اس نے جملے نکالے اور جو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رب تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت بھی اگر ہماری زبان سے اچھے کلمات نکل جائیں تو ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ تو اس لیے فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ ہمارے نوجوان بھائی بھی بیٹھے، فضول گفتگو بالکل ختم کر دیں۔ کسی کے ساتھ جناب فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں۔ جو بھی آپ کو فرصت ملے رب کا ذکر کریں، اور رب کے ذکر میں انشاءاللہ العزیز ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ رب کا ذکر کر رہے ہوں گے اور رب تعالیٰ تمہارے دل کی دنیا بدل دے گا، اور تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔